تقریر کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا روئے تقریر میں کہا انا آمنا بی کا و صدقنا کا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہے۔ اے اللہ کے رسول، لے چلیے ہم کو جہاں بھی لے جانا ہو، خدا کی قسم اگر آپ ہمیں اپنی سواریاں سمندر میں ڈالنے کا حکم دیں گے تو ہم اپنی سواریاں ڈال دیں گے، اور آپ ہمیں حکم دیں گے کہ ہم برکلغمات تک جا پہنچیں گے جو یمن کے آخری کونے کا شہر ہے، اس کے لیے ہم اپنی سواریوں کو دبلا کر دیں گے۔ حضرت سعد کی یہ تقریر سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل اٹھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس جماعت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ثانوی چیز تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا مکی دور جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا، اور اب ہم نے مدنی دور، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدنی دور تھا وہ اس کا آغاز کیا تھا، اور اس میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غزوہ بدر، اور یہاں سے اس کو چھوڑا تھا، اب ہم وہاں سے ہی اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اب حضرت سعد کو خیال آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روح سخن دراصل انصار کی جانب ہے۔ روایات میں اختلاف ہے کہ یہ کون سے سعد ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مولانا شبلی مرحوم کا قول یہی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ حضرت سعد بن معاذ بھی تھے۔ میرا رجحان غالب یہی ہے کہ یہ حضرت سعد بن عبادہ تھے۔ انصار کے دو قبیلے تھے، خزرج اور اوس۔ خزرج کا قبیلہ تعداد میں اوس سے 3 گنا تھا اور اس کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ خزرج کی ایک شاخ کا سردار عبداللہ بن ابی تھا جو منافق اعظم تھا، اور پورے قبیلہ کے سردار حضرت سعد بن عبادہ تھے۔ چنانچہ سردار کی طرف سے کسی رائے کا اظہار گویا پورے قبیلہ کی طرف سے اظہار رائے کے مترادف تھا۔ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ تھے۔ بہرحال ان دونوں میں سے کسی نے کھڑے ہو کر تقریر کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ اس خیال کی وجہ کیا تھی؟ یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر مدینہ یثرب تشریف لانے کی جو دعوت قبول کی تھی، تو اس میں یہ طے ہوا تھا کہ اگر قریش مدینہ پر حملہ کریں گے تو ہم آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جس طرح اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ گویا انصار اس معاہدہ کی روح سے اس کے پابند نہیں تھے کہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کریں۔ قافلے کا راستہ روکنا اور بات ہے، اور باقاعدہ ایک لشکر جرار سے جا ٹکرانا یہ بالکل دوسری بات ہے۔ حضرت سعد کو فوراً خیال آ گیا کہ ہو نہ ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تائید کے منتظر ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر حضرت سعد نے اپنی تقریر میں کہا انا آمنا بی کا و صدقنا کا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہے۔ اس وقت معاہدے میں کیا طے ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، اس وقت وہ بات غیر متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیں گے سر آنکھوں پر سربنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول لے چلیے ہم کو جہاں بھی لے جانا ہو، خدا کی قسم اگر آپ ہمیں اپنی سواریاں سمندر میں ڈالنے کا حکم دیں گے تو ہم اپنی سواریاں ڈال دیں گے، اور آپ ہمیں حکم دیں گے کہ ہم برکلغمات تک جا پہنچیں گے جو یمن کے آخری کونے کا شہر ہے، اس کے لیے ہم اپنی سواریوں کو دبلا کر دیں گے۔ حضرت سعد کی یہ تقریر سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل اٹھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس جماعت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ثانوی چیز تھی۔ اس کی اصل بنیاد تو یہ تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے وہ اس جماعت میں شامل ہے۔ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے، جیسے فرمایا گیا ہے سورۃ النساء میں، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے اختلافات میں آپ کو منصف نہ مان لیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور خوشی سے قبول کریں۔ ایمان کہاں رہ جائے گا اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانیں۔
لہٰذا اس وقت حضرت سعد بن عبادہ یا حضرت سعد بن معاذ نے بڑی پیاری، بڑی بنیادی اور اصولی بات کہی تھی کہ انا آمنا بکا و صدقنا کا۔ اس بات سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کھل اٹھا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی رائے معلوم کرنے کے منتظر تھے۔ اس مشاورت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی فرمائی اور پھر بدر پہنچ کر جب معلوم ہوا کہ قریش کا لشکر وادی کے دوسرے سرے تک پہنچ چکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالنے کے لیے فرمایا۔ وہاں کا ایک واقعہ بھی بڑا اہم ہے کہ صحابہ میں سے بعض تجربہ کار حضرات نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر یہاں پر پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ وحی کی بنا پر ہے تو سمینا و اطعنا، لیکن اگر یہ آپ کی ذاتی رائے ہے تو ہمیں یہ عرض کرنے کی اجازت دیجیے کہ جنگی مہارت اور حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے کہ اس مقام کی بجائے دوسرے مقام پر کیمپ ہونا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کی رائے کو قبول فرمایا، یہاں تک کہ خالص دنیاوی امور کی تدابیر اور تجرباتی علوم کا تعلق ہے۔ جس طرح تبیر النخل کا معاملہ تھا تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امت کے لیے ہدایت کی تعلیم دی ہے کہ انتم وعلم بامور دینکم، یعنی اپنے دنیاوی معاملات میں تم بہتر جانتے ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہی ایسا تھا کہ آپ دنیاوی تدابیر کے معاملہ میں صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھودنے کا فیصلہ کیا اور حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر یہ فیصلہ ہوا تھا۔ آگے ہے جی حکیم بن حسام اور عتبہ بن ربیعہ کی آخری کوشش۔ جنگ سے ایک رات قبل خبر پہنچ گئی کہ ابو سفیان کا قافلہ بچ کر نکل گیا ہے۔ اب مکہ میں چام گوئی شروع ہو گئی کہ اب جنگ کا کیا فائدہ ہے، ہم تو اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ اس صورتحال سے مشتعل مزاج لوگوں کے مقابلہ میں صلح جو لوگوں کے ہاتھ میں پھر ایک دلیل آ گئی کہ ہمارا مقصد تو قافلہ کی حفاظت تھا، تو قافلہ بچ کر نکل گیا، پھر جنگ کی کیا ضرورت ہے۔ چنانچہ قریش کے دو گھرانے بنو زہرہ اور بنی عدی یہ کہہ کر لشکر چھوڑ کر چلے گئے کہ اب ہمیں جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اہم ترین واقعہ یہ ہے کہ حکیم بن حسام عتبہ کے پاس گئے جو اس لشکر کا سپہ سالار تھا اور اس سے کہا کہ عتبہ تم اس وقت نیکی کا ایک ایسا کام کر سکتے ہو کہ تاریخ میں تمہارا نام لکھا جائے گا کہ تم نے بہت بڑا کام کیا۔ عتبہ کے استفسار پر انہوں نے وہی تجویز رکھی کہ ہمارا قافلہ بچ کر نکل چکا ہے، اب اس ہونے والی خون ریزی کو تم روک سکتے ہو۔ عمرو بن عبداللہ حضرمی کا باپ عبداللہ حرب بن امیہ کا حلیف تھا، اگر تم اس کی دید یا خون بہا ادا کر دو تو مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ قافلہ بچ کر نکل چکا ہے، اس طرح جنگ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ عتبہ بن ربیعہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ بہت مناسب تجویز ہے۔ وہ خود اسی مزاج کا آدمی تھا، لیکن وہ جو ہیکس کا سرگنا ابو جہل موجود تھا، فی الحاصل تو اس کو سمجھنا مقصود تھا۔ چنانچہ دونوں اس کے پاس گئے اور اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ عتبہ نے کہا دیکھو خون ریزی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا قافلہ بچ کر چلا گیا ہے، عمرو کا خون بہا میں ادا کر دیتا ہوں۔ اب ابو جہل کی چلاکی دیکھیے، اس نے ایک تو عتبہ کو بزدلی کا طعنہ دیا اور کہا کہ تم اپنے بیٹے کو سامنے دیکھ کر گھبرا گئے ہو۔ یاد رہے کہ عتبہ کے بڑے بیٹے حضرت ابو حذیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جو سابقون الاولین میں سے تھے، جبکہ عتبہ کا دوسرا بیٹا اس کے ساتھ تھا۔ ابو جہل نے مزید نمک پاشی کرتے ہوئے کہا معلوم ہوتا ہے کہ محبت پدری تمہیں بزدل بنا رہی ہے کہ بیٹا مد مقابل ہے، اس لیے تم جنگ ٹالنا چاہتے ہو۔ اس کا عتبہ نے بھی وہی جواب دیا جو ایسے موقع پر ایک باغیرت اور بااہمیت انسان کو دینا چاہیے۔ اس نے کہا کل کا دن بتا دے گا کہ بزدل کون ہے، اور وہ اس طعنہ کو برداشت نہیں کر سکا۔ ابو جہل نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ عمرو بن عبداللہ حضرمی کے بھائی کو بلایا اور اس سے کہا کہ دیکھو ہم تمہارے بھائی کے خون کا بدلہ کل لے سکتے ہیں، لیکن یہ صلح پسند لوگ آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو۔
इस शख्स ने अब जहलियत के दस्तूर के मुताबिक अपने कपड़े फाड़े, बिल्कुल रियां हो गया और शोर मचा दिया। व उम्रू इसे कबायली ज़िंदगी में ब्लड क्राई, खूनी चीख कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा मुश्तिल करने वाला नारा होता है। नतीजा ये हुआ कि पूरे लश्कर में आग सी लग गई। अलगर्ज मुशरकीन के कैंप में आखिरी रात तक ये कशमकश जारी रही, लेकिन बिलाखिर फ़ैसला हो गया कि बहर सूरत कल जंग होगी। चुनाचे दूसरे दिन जंग शुरू हो गई। तो ये था हमारा ग़ज़वा बदर के बारे में छोटा सा टॉपिक, वो इंशाल्लाह जारी है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।